قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے تفسیر قرآن کے آج کے پروگرام میں 19ویں پارہ کے اہم مضامین اور خلاصہ کا ہم احاطہ کریں گے۔ 19ویں پارہ کے کل رکوع 19 ہیں اور کل آیات 343 ہیں۔ اس پارے کا آغاز وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ وہ لوگ جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کی ملاقات اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا اصل جو مسئلہ ہے اور مقصد ہے وہ یہ کہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے، وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اور اپنے ارد گرد جو انہوں نے ہجوم انسانوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے اس کو منتشر ہونے سے بچانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کس نبی پر ایمان لے آئیں گے، رسول پر ایمان لے آئیں گے تو اس سے ہماری قیادت، ہماری سیادت ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہمارا بڑا پن ختم ہو جائے گا۔ اس کو بچانے کے لیے انہوں نے بے تکے سوالات اور مطالبات انبیاء کرام سے کیے۔ اس میں سے ایک مطالبہ یہ بھی لولا انزل علینا الملائکۃ، کہ ملائکہ ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتے؟ اگر ملائکہ تمہیں آ کے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے تو ہمیں کیوں نہیں بتاتے آ کر؟ اگر ملائکہ تم سے آ کے باتیں کرتے ہیں تو ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتے؟ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ملائکہ ہم پر نازل نہیں ہوں گے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر آگے بات کر دی او نری ربنا، کہ ہم رب کو دیکھیں، یعنی نزول ملائکہ کی بات کی اور رب کو دیکھنے کی بات کی کہ یہ اگر آپ ہمارے مطالبات پورے کریں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اور وہ جانتے تھے کہ یہ وہ مطالبات ہیں جو کبھی پورے نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ رب العالمین نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ اگر یہ بھی ان کے مطالبات پورے ہو جائیں تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ناظرین کرام، اس پارہ کے آغاز میں ایک اور اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا جو اس سے پہلے نہیں کیا گیا۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کہ پہلے جو نبی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بالخصوص، ان کو تو کوہ طور پر بلا کے رب العالمین نے کتاب ساری کی ساری عطا فرما دی تھی۔ اگر یہ قرآن واقعی الہامی کتاب ہے اور اللہ کی وحی ہے تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی کتاب ایسے یہ قرآن کیوں نہیں دیا گیا؟ گویا رب العالمین پر یہ اعتراض کہ اس نے اپنا اسلوب وحی کیوں بدل دیا ہے۔ بھائی اللہ قادر ہے، اللہ مالک ہے، جو چاہے جیسے چاہے وہ کرے۔ اس نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کوہ طور پر دفعۃ واحدہ ایک ہی وقت میں تورات عطا کر دی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ تھوڑے تھوڑے وقت میں کروں گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہاں حکمت بتائی گئی ہے اس کی کہ ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ہم تمہیں تھوڑا تھوڑا قرآن اس لیے تم پر نازل کر رہے ہیں تاکہ دل تمہارا جم جائے اور تمہارے جو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، بیان کرنا ہے یہ آسان ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور وجہ بتائی کہ جب ان کی طرف سے کوئی اعتراض آتا ہے تو قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف سے جب کوئی اعتراض یا کوئی سوال یا کوئی استفسار آئے تو اس موقع پر قرآن کو نازل کر دیا جائے۔ گویا رب العالمین نے آسانی پیدا کی انسانیت کے لیے کہ ان پر دفعۃ واحدہ اگر وحی اتار دی جائے تو اس میں عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ان پر تھوڑے تھوڑے احکامات نازل کیے جائیں تاکہ یہ آہستہ آہستہ قرآن اور وحی کے مزاج میں اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں۔ یہ ان کے لیے اسلوب آسان ہوگا۔ یہ تو اللہ کی ایک مہربانی اور رحمت تھی، مگر اس پر بھی اعتراض۔ وہ اعتراض اس لیے کہ در حقیقت وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین کرام، پھر اسی پارہ کے پہلے ربع میں رب العالمین نے جو انسان ازدواجی زندگی کے حوالے سے جو رشتہ پیدا ہوتا ہے
اس کو رب العالمین نے ایک نعمت قرار دیا ہے، ازدواجی زندگی کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ پھر رب العالمین نے اس میں آسمان سے پانی کا اترنا اس انسانیت کے لیے خوشخبری قرار دیا ہے کہ آسمان سے پانی اترتا ہے، زمین پیتی ہے، اور پھر زمین پر کنویں لگتے ہیں، اس کنویں سے پانی نکال کر انسان پیتا ہے۔ پھر آسمان سے جب بارش اترتی ہے اس سے کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں باغات پیدا ہوتی ہیں، سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ گویا اس بارش کے اترنا اور اس کی بشارت پر رب العالمین نے گفتگو کی۔ اور پھر اسی سورت کے پہلا ربع اور سورہ فرقان کے آخری رکوع میں رب العالمین نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندوں کی اوصاف بیان کیے، اور ان اوصاف میں پہلا وصف یہ کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی متانت سے چلتے ہیں، بڑے وقار سے چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو الجھتے نہیں، جھگڑتے نہیں، بلکہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ اپنے رب کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، سجدوں میں اور قیام میں وقت گزارتے ہیں، اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، اے اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا، اس کو پھیر دے ہم سے، جو عذاب چپٹنے والا ہے، جو عذاب برا جگہ ہے اور برا مقام ہے جہنم۔ اور اس کے بعد وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ پھر عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ کے بندوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے کہ وہ فضول خرچ بھی نہیں ہوتے، موقع پر خرچ کرتے ہیں اور بے موقع خرچ سے بچتے ہیں، اور اعتدال کا راستہ خرچ کرنے میں اختیار کرتے ہیں۔ اور اگلی صفت پھر بیان کی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھ کے پکارتے ہیں، اور ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے۔ رب کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ قتل نہیں کرتے کسی کو، اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، وہ اپنے قرب و جوار، بعید و قریب کسی بھی عزت والی عورت کی عزت کو نہیں لوٹتے، بلکہ اللہ کے بندوں اور مسلمانوں کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کی عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے مفاد کے لیے، دنیا کے